یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں۔ مانگنے والا آ جائے، کوئی اپنی ضرورت لے کے تم تک آ جائے، کوئی اپنی پریشانی لے کے تمہارے تک آئے، کوئی اپنا دکھ لے کے تم تک پہنچے، تو بڑی عزت کے ساتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ عزت کی بات کی محمد رسول اللہ نے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ زندگی کا راز ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے۔ بعض لوگ پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بار بار کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے خالی واپس نہیں بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بار بار لوگ آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، ان کو کپڑے، ان کو کھانا، ان کو سواریاں دی جاتی ہیں۔ مانگنا نہیں ہے، فرمایا جو مانگنے لگ پڑا دنیا سے پھر قیامت تک مانگتا ہی رہے گا، اس پہ غربت کا دروازہ کھل گیا۔ دینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو مانگنے آیا اس کو کہا کہ اگر کوئی مانگنے لگ پڑا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو پھر وہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلہاڑی خرید کے دے دی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رزق حاصل کرو، دوسروں کو بھی دو۔ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق محمد الرسول اللہ نے یہ پڑھایا کہ ہم پوری دنیا کو دولت بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا معاملہ آئے گا ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ خود بھی دولت کمائیں گے، دوسروں کو بھی اس میں سے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دیا۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ ان کو بتا دو کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جن حالات سے تم گھبرا گئے ہو اس کے بعد حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ یہ جس بیماری سے گھبرا گئے یہ اللہ کی مدد سے واپس چلی جائے گی۔ یہ جس تھوڑی بہت پریشانی سے گھبرا رہے ہو یہ پریشانی تبدیل ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم مصیبت میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی ہمت نہ توڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فارمولہ بہترین دیا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مانگنے والا آیا، محمد رسول اللہ نے اس کو کچھ دیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اور دیا، پھر تسلی نہیں ہو گئی، گھر پہ لے گئے، اتنا کچھ دیا، کئی گانٹھیں بند گئی، کہنے گا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ دینے والوں کو نہیں منع کیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت دے دی ان کو یہ سبق بھی ساتھ میں پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے پاس خود قوت بازو ہے، اس لیے تبھی تو پوری دنیا میں مسلمان کسی سے ریزرویشن نہیں مانگتے، کسی کے پاس کاروبار کی بھیک نہیں مانگتے، اپنے قوت بازو کے ساتھ رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔
یہی تو وہ فارمولہ ہے کہ کائنات میں لوگ اگر کسی کو ایک کمبل دے دیں تو اس کی فوٹو کھینچتے ہیں. مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن گزرے جا رہے تھے, کسائی نے کہا جو حضور کچھ گوشت بھیجوں؟ فرمایا نہیں, آج رقم نہیں ہے, وہاں ادھار نہ دے دوں آپ کو؟ فرمایا کیوں, ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لیں؟ ہم اپنی ذات کے ساتھ ادھار نہ کر لیں؟ آج کی دنیا بے وجہ کی خواہشوں کے لیے ہزاروں چیزیں قسطوں کے اوپر خرید رہی ہے اور پھنسے ہوئے رو رہے ہیں سودی نظام کے اندر پھنس کے. اور کئیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر اس کا کام بن جائے گا. ایک مشہور حکایت ہے, ایک جنگل میں ایک صاحب گئے تو شیر کی دہاڑ سن کے ایک درخت پہ چڑھ گئے. تو جب درخت پہ چڑھے تو ان کی نگاہ پڑی کہ دور ایک لومڑی جو ہے وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں خراب ہیں, ٹانگوں کو پولیو ہوا, اپاہج ہے وہ. تو بڑی دیر لومڑی کو دیکھتے رہے. دل میں خیال آیا, سوچا کہ لومڑی کی تو دونوں ٹانگیں خراب ہیں لیکن یہ صحت مند بھی لگ رہی, تکڑی بھی لگ رہی, یہ کھاتی پیتی کیسے ہوگی؟ اس تک کھانا کیسے پہنچتا ہے؟ وہیں بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے بھی لومڑی کھاتی پیتی کیسی. ایک دن گزرا, دوسرے دن جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شیر جو ہے وہ ایک شکار لے کے آیا. اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا اور باقی جو بچا ہوا جانور ہے لومڑی کے سامنے پھینک کے. جب شیر چلا گیا تو لومڑی نے شکار کا گوشت کھانا شروع کر دیا. تو دل میں یہ بات طے ہو گئی, سمجھ آ گئی کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. تو فوراً جب واپس شہر آئے, دو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو یہ بھی آج سمجھاتا چلوں. فتویٰ اور چیز ہوتی ہے, دین کی سمجھ اور چیز ہوتی ہے. فتوے والے بندے کو کسی کام سے روک سکتے ہیں, سمجھا نہیں سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب بہت سارے لوگوں نے ارتداد کی تحریک چلانی شروع کی اس ملک میں, انگریز کے اشارے پہ مسلمانوں کا ایمان کھونے کی کوشش کی, تو ایک گاؤں میں گئے, وہاں پتہ لگا کچھ لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں. تو جو ملے انہوں نے کہا جی حضرت تم ہم تو پکے مسلمان ہیں, ہم تو تعزیہ اٹھائیں. اب ان کے مسلک کے مطابق تو تعزیہ اٹھانا نہیں چاہیے. تو حضرت بڑے خوش ہوئے, فرمایا اچھا تعزیہ اٹھاتے ہو؟ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر اٹھاتے رہو. کیونکہ وہاں تعزیہ اٹھانا اسلام کی, ایمان کے بچانے کی دلیل بن گئی. فتویٰ تو کہتا ہے کہ نہ اٹھاؤ. سمجھ ہونا اور بات ہے, فتویٰ ہونا اور بات ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ لومڑی کو رزق مل رہا ہے, فوراً گھر آ کے اعلان کر دیا کہ آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے, گھر پہ ہی رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے رزق ملنا ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے ہمیں. بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تے تائیں کہتے بھی جیڑا بھی بندہ مسئلہ دسے پورا دسیا کرے. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے بھی ایسے کہا بھی اللہ کا وعدہ رزق ملے گا, کوئی بندہ کچھ کرے نہ کرے. تو گھر گیا, لڑکا نوجوان تھا, جا کے اپنی ماں کو کہتا آج سے میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, اللہ ہی مجھے کھلائیں گے تو کھاؤں گا پیوں گا. ماں نے بڑی منت کی, بھی کھا لے. کہتا کچھ نہیں کھانا. ایک رات گزری, صبح کو پھر ماں نے منت کی تو مانا نہیں, جنگل چلا گیا کھیت میں. تو مائیں جو ہوتی ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے. ماں نے 10-15 پراٹھے بنائے, گوشت بنایا, تو گٹھری بنا کے وہ بھی پیچھے چلی گئی ماں کھیت پہ. بڑی منت کی, بھی کھا لے. کہتا نہیں, جمعے میں گیا تھا, مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا, تو میں تو نہیں کھاتا, بس اللہ کھلائے گا جب تب کھاؤں گا. اب ماں نے بڑی منت کی, نہیں مانا تو گٹھری وہیں رکھ کے آ گئی واپس
کہ جب بھوک لگے گی کھا لے گا. اتنی دیر میں وہاں 5-7 ڈاکو آ گئے. اب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ بندہ بھی سو رہا ہے, کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. کھانا کھولا, دیکھا بہترین کھانا ہے, اس کو اٹھایا. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ہو سکتا ہے کوتوال نے کوئی سازش نہ بنائی ہو, اس میں زہر ملایا ہو اور یہ بندہ بھی سو رہا ہے. اب وہ اسے کہہ رہے کھا, کہتے میں نہیں کھاتا. اب اس کو بڑا شک پختہ ہو گیا. اب ان ڈاکوؤں نے اس کی پٹائی کی, مار مار کے ایک پراٹھا کھلا دیا. اب باقی انہوں نے کھایا, وہ چلے گئے. تو یہ دوسرے دن جمعے کو پہلے ہی آ گیا سامنے. اب جب مولانا نے کہا کہ پچھلے جمعے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو, یہ بھی دسو جے بندہ نہیں کھاؤ گا تو اللہ تعالیٰ کٹ کٹ کے کھواؤ گا. کہنا پورا دسیا کرو مسئلہ. اب وہ جو جس نے لومڑی کو دیکھی تھی گھر جاتے کہتا نہیں کچھ نہیں کرنا. تو وہاں سے ایک حضرت گزرے, مولانا صاحب بڑے, لوگوں نے بتایا کہ بھی یہ اس کام میں لگ گیا. کہتا جی اللہ رزق دیں گے. فوراً اس کے پاس گئے, قصہ سنا اور فرمایا تیرے بات پلے پڑی نہیں. جنگل میں جا کے تم نے جو لومڑی کو کھاتے ہوئے دیکھا, تمہارے بات نہیں پلے پڑی. اللہ تعالیٰ تجھے دکھا رہے ہیں شیر بنو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو لومڑی بننے کے چکر میں لگ گیا. شیر کے عمل کو دیکھو, خود بھی کھا رہا ہے, اس اپاہج لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے. میں نے اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, پچھلے سال آج کے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. بچپن سے میں نے اپنے ابا کو قریب سے دیکھا, اپنے دادا کو بھی دیکھا. جب یہاں کوئی مسلمان نہیں تھے تو جو 2-4 باہر آتے تھے, کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا. آخری عمر تک ان کا ایک طریقہ رہا کہ اگر کوئی آ گیا کہ جی میری مدد کر دیں, پوچھے تجھے کوئی کام آتا ہے, تو کئیوں نے کہنا کچھ نہیں آتا. تو ریتی دھونے کا جو اوزار ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں, جو لوگ ریتی دھوتے ہیں ان کو پتا ہوگا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منگوا لیے. جو کوئی آتا تھا شروع میں, یہ میں سن 1956 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے. صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا, ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ خندق میں جب پتھر توڑے جا رہے تھے, صحابہ ایک پتھر کو توڑتے نہیں ٹوٹتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو, اور مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 3 ضربے ماری اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سمجھایا امت کو کہ اپنی قوت عمل کے ساتھ ہم تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب 1-2 مسلمان آتے تھے جس کو کام نہیں آتا تھا تو ان کو ریتی دھونے کا کام سکھا کے کام پہ لگاتے تھے. کسی کو پوچھنا مشین باندھنی آتی ہے, 2 پیچکس پلاس خرید کے دینا, 2 دن سکھانا کہ چلو. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ساری زندگی میں دیکھا, جس سے پوچھا کیا کر سکتے ہو, چھوٹا کوئی کاروبار کر سکتے ہو, کوئی کام کر سکتے ہو, نوکری کر سکتے ہو, سب کو یہی مشورہ. اور پھر اس مشورے کو صرف مشورہ ہی نہیں, پوری طاقت لگانی, اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو متوجہ کرنا کہ اس آدمی کو کام کروانا ہے تاکہ یہ مانگنے والوں کی صف میں کھڑا نہ ہو. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو بڑے بڑے چودھریوں سے پہلے یہاں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے بار بار اللہ سے مدد مانگنی, کیونکہ مدد دینے والی ذات اللہ کی ہے. 50 سال سے لمبا عرصہ سے مدرسہ چلایا, اگر کبھی سامان بھی ختم ہو گیا تو کہیں فون کرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والے ہیں. زندگی کے فلسفے کو سمجھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو, اللہ کی مدد لو اور دوسروں کی مدد کرنے والے بنو. ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں.
یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی جرت مندانہ، بڑی عزت دارانہ، بڑی اخلاقانہ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک جملہ آپ کو کہا تھا، کسی کو ایک دفعہ مدد کے لیے کہنا جائز، دوسری دفعہ یاد دلانا، تیسری دفعہ حرام ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ لوکاں دے دروازے تے تکے کھائی جانے، اللہ تعالیٰ کو منگن لی تیار نہیں۔ اتنی منت تو بندہ اللہ کی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے 2000 وسائل پیدا کر دیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اور اس بات کو تو لکھ لیجئے، کئی لوگوں کو عادت ہے دوسروں کا حوصلہ توڑنے کی۔ اسلام نے کہا، رسول اللہ نے کہا، قرآن نے کہا، جو مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی مت کیجیے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی نا، کسی بیمار کو ملنے گئے، اوفو تم تو پہلے سے بھی کمزور لگ رہے ہو، تو جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے اس وقت۔ تو اس بدبخت کو کیا ملا؟ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، صرف زبان کی وجہ سے۔ اس میں ہڈی نہیں ہے، زبان جو ہے نا، اندر دانتوں میں پھیر کے دیکھ لیجئے، اس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، یہ بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، زبان میں سے نکلتا وہی ہے جو دل کے اندر ہے، جو آپ کھا رہے ہو وہی باہر نکلنا ہے، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں دل پاک رہے، لوگوں کی ہمت توڑے نہیں۔ چاہے کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اس کی ہمت افزائی کریں، اسے یقین دلائیں کہ تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، یہ غریبی دور ہو سکتی ہے، یہ پریشانی آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم خوشخبریاں سنانے والے ہیں، محمد رسول اللہ خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں ہم آئے ہیں دنیا کے اندر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو پہلے کس سے مانگنی ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ سے مانگنی ہے، اور پوری طاقت اپنی لگانی ہے وسائل کے لیے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت سے نوازیں گے، آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی اللہ عزت سے نوازیں گے، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کریں گے، آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ شروع میں جو میں نے کہا تھا نا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، قلندر وہ نہیں ہوتا جو زور سے کہے حق اللہ، نال ہی 3-4 پہنچ جان، ہاں جی بابا جی دسو کی دئیے۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو پتھر توڑ کے اپنے پسینے سے حلال کمائی کے لقمے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ قلندر ہے۔ قلندر اس کو کہتے ہیں جو پریشانی کے ماحول میں، مشکل کے وقت میں اپنے خدا کی مقررہ وقت پر نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی رشوت کے بدلے اپنے دوستوں کے راز فاش نہیں کرتا۔ قلندر اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی جیسے سامنے ہو ویسی اندر سے ہو۔ قلندر کی صفتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں۔ ننگوں کو قلندر نہ سمجھا کریں، جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں وہی قلندر ہوا کرتے ہیں۔